صدق الله المولى العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورہ العنکبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی. یعنی یہ وہ دور تھا جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے خلاف ایک آزمائش کی بھٹی جو ہے وہ تیار ہوئی، اور جو صحابہ کرام ہیں ان پر تعذیب و تشدد بھی شروع ہو گیا، مار پیٹ بھی شروع ہو گئی تھی، ان کی آزمائش روز بروز سخت ہو رہی تھی. اسی لیے اس صورت میں آگے انہیں اشارہ ہے کہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ چونکہ اس صورت میں منافقین کا ذکر ہے اور منافقین چونکہ مدینہ میں تھے تو اس لیے اس کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ مدنی ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ اس صورت میں جو اصل ایمان کی آزمائش ہے اس پر ثابت قدم رہنے والے اور اس میں کمزوری دکھانے والے وہ لوگ جو ہیں وہ مخاطب ہیں. تو فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو یا ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں یا لا رہے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو ہم آزمائیں گے نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ معلوم کر کے رہے گا کہ جو لوگ کون لوگ سچے ہیں اپنے قول میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ تعالیٰ یہ معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. اللہ کو تو معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن برسر زمین اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت واضح کر دے گا. لوگوں کو بھی نظر آ جائے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. اور کیا وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ ساء ما یحکمون. تو کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. ہم سے دوڑ لگا لی ہے انہوں نے، تو اللہ سے کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ سے تو کوئی بھی نہیں جیت سکتا. من کان یرجو لقاء اللہ. تو جو توقع رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت. تو اللہ کا جو ملاقات کا وقت ہے وہ تو آ رہا ہے. وہو السمیع العلیم. اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. اور جو دین کے راستے میں جد و جہد کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے. یعنی تمہارے ایمان کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اور تمہارے کفر کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بے پرواہ ہے، فائدہ اور نقصان تمہارا اپنا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم. ہم ان کی برائیاں ان سے جھاڑ دیں گے. ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور جو بہتر عمل انہوں نے کیے، اچھے عمل کیے، ان کی جزا دیں گے انہیں. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا. اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. لیکن اگر وہ کوشش کریں کہ شریک ٹھہرائے میرے ساتھ کسی کو جس کا آپ کو کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا. تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، 13 14 15 سال عمر تھی، ایمان لائے. تو ان کی والدہ نے ایک عجیب شروع کر دیا کام. ظاہر ہے جو والدہ ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات ایموشنل بلیک میل کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے اوپر، والدہ نے کہا کہ میں دھوپ میں بیٹھوں گی
اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور نہ کوئی لطف اٹھاؤں گی زندگی کا جب تک کہ تو اسلام کو چھوڑ نہ دے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا کہ تیرا دین خود تجھے حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو میری بات مانو۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ والدہ نے یہ عجیب کام شروع کر دیا۔ تو یہاں پر پھر یہ آیت اتری، ان تمام صحابہ کرام کو تسلی دی گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو تم نے شریک ٹھہرانا ہے تو پھر ان کی بات نہیں مانیں۔ الی مرجعکم، تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، لندخلنہم فی الصالحین، تو انہیں ہم نیکوکار لوگوں میں شامل کریں گے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن اللہ کے راستے میں جب انہیں ستایا جاتا ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کے اس عذاب کو اور لوگوں کی اس آزمائش کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، انسان آپ کو کتنا بھی تکلیف میں ڈال دے، وہ تکلیف اس سے بدرجہ کم ہے جو اللہ کے ہاں کی تکلیف ہے۔ یعنی بالفرض یہ ستائے جاتے ہیں اور ان ستائے جانے میں ہی ان کی موت آ جاتی ہے، تو یہ کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے، کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے۔ جس چیز سے بچ رہے ہیں وہ بہت بڑی آفت ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر ان کے پاس آ جائے تیرے رب کی نصرت، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ تو معلوم کر کے رہے گا اور دکھا کر رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہ بھی دکھا کے رہے گا کہ منافق کون ہے۔ تو یہاں منافق سے مراد اعتقادی منافق نہیں بلکہ عملی منافق ہے۔ عقیدہ ان کا ٹھیک ہے لیکن عمل میں کمزور ہیں اور آزمائش برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی پسند نہیں ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم۔ اچھا یہ اب ان کی ایک اور چاہت، کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، کسی کا بھائی مسلمان ہو گیا تھا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہوتی تھی، کوئی بھائی کو، کوئی باپ بیٹے کو، تو کیا کہتے تھے وقال الذين كفروا، یہ کفار کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، وَلِنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور اگر قیامت کے دن کوئی پرسش ہوئی نا، قیامت کے دن کوئی حساب کتاب ہوا بھی، اول تو ہو گئی نہیں، اگر ہوا بھی تو تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں۔ میں اکثر کہتی ہیں نا، چلو تمہارا یہ گناہ میرے سر ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، وہ کسی کی خطائیں اٹھانے والے نہیں ہیں، مِنْ شَيْءٍ ذرہ برابر، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو کیا ہوگا؟ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ایسے کہنے والے اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے اور ان کے گناہ بھی اٹھا لیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا عَمَّا كَانُوا یفترون، کہ تم کیا جھوٹ گھڑتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر اس کو پکڑ لیا طوفان نے اس قوم کو، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے اسے بچا لیا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور جہاز والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ان کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم، اذ قال لقومه، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی بندگی کرو، اسی سے تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو، علم رکھتے ہو۔ انما یعبدون من دون اللہ اوثانا، تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہوئے تو بت ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹی باتیں وہ گھڑ رہے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، رزق کے مالک نہیں۔
فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تلاش کرو اپنا رزق اللہ کے پاس، واعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، فقد كذب امم من قبلكم، تو تم سے پہلے بہت ساری امتوں نے جھٹلایا ہے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر تو صرف بات کو پہنچا دینا ہی ہے واضح طور پر۔ اولم یروا، اور کیا یہ دیکھتے نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیسے ہی اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر سے دہراتا ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ کے لیے آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ سیر کرو، چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف بدأ الخلق، اور دیکھو کیسا شروع کیا اللہ نے اپنی تخلیق کو، پیدائش کو، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا ایک اور بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ زمین میں چلو پھرو، وہ آثار تلاش کرو، اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں رکھی ہیں، وہ آثار رکھے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کس طرح وجود پذیر ہوئی ہے۔ تو اللہ خود دعوت دے رہا ہے کہ اس کائنات کا، اس زمین کا مطالعہ کرو، اس میں سیر و تفریح کرو۔ یہ جو آج کل آرکیالوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے، یہ جو علوم ہیں، یہ ہمیں انسانوں سے متعلق بڑی قیمتی معلومات دیتے ہیں، اور انسانوں کی تخلیق سے متعلق، اور انسانوں کی بود و باش سے متعلق۔ تو قرآن انکریج کرتا ہے کہ ان سارے علوم کو حاصل کرو، تو میں اسی نتیجے میں پہنچائیں گے کہ کوئی بنانے والا اللہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویرحم من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم واپس پلٹو گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اسے زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمانوں میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، دوست و حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ میری رحمت سے مایوس ہیں، واولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، تو اس کے علاوہ ان کی قوم کا جواب کیا تھا، الا ان قالوا اقتلوہ، کہ انہوں نے کہا ابراہیم کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا جلا دو آگ میں، فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور پھر ابراہیم نے کہا کہ تم نے تو اللہ کے علاوہ بت بنا لیے ہیں، مودتاً، جن سے تم محبت کرتے ہو، مودتاً بینکم فی الحیات الدنیا، تو یہ دوستی تمہارے آپس میں اس دنیا کی زندگی کی، ثم یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ تم آپس میں اس دنیا میں بڑے دوست بنے ہوئے ہو، ایک دوسرے کے حمایتی ہو، تم ہی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگے، ایک دوسرے کا انکار بھی کر رہے ہوگے اور ایک دوسرے پر لعنت بھی کر رہے ہوگے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، تو ابراہیم پر صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ قال انی مہاجر الی ربی، تو کہا میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کے راستے کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے عطا کیے اسحاق اور یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور پھر چلا دی اس کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتابیں بھیجی، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں تھا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کی بات کہ جب اس نے کہا اپنی قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم ایسی برائی لے کر آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے، ہم جنس پرستی، اس کی ابتدا حضرت لوط علیہ السلام کے دور سے ہوئی، اس سے پہلے انسانیت اس جرم سے واقف نہیں تھی۔
اینکم لتأتون الرجال، کیا تم مردوں کی طرف جاتے ہو اپنی خواہشات کے لیے، وتقطعون السبیل، اور تم ڈاکے مارتے ہو، راستے روکتے ہو، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی مجلسوں میں کھلی بے حیائی کرتے ہو۔ تو 3 جرائم گنائے، ایک تم فحاشی کر رہے ہو یعنی عمل قوم لوط کر رہے ہو، دوسری تم ڈاکہ زنی کر رہے ہو، راستوں کو تم نے یعنی امن سے ختم کر دی، چوری ڈاکے، اور تیسرا تم ایک ہوتی ہے نا بے حیائی انسان چھپ کے کرتا ہے 7 پردوں میں، ان کے اندر یہ بیماری آ گئی تھی کہ اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ دھڑلے سے سب کے سامنے کرتے تھے، یعنی ان کے اندر وہ شرم اور حیا وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو آگے فرمایا فما كان جواب قومه، تو اس کی قوم کا جواب کیا تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، کہ اللہ وہ عذاب جو تم لانا چاہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين، تو انہوں نے کہا اللہ میری مدد کر ان شریر لوگوں پر، ان نافرمان لوگوں پر۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية، تو انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ جو بستی والے ہیں لوط کی بستی، ان کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلها كانوا ظالمین، کہ ان کے جو رہنے والے ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، تو ابراہیم علیہ السلام کو لوط کی فکر پڑ گئی علیہ السلام، تو کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے وہاں کون کون ہے، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ضرور بچائیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیئت بہم، جب ہمارے وہی فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط نے ان کو دیکھ کر وہ سخت پریشان ہوا، اضطراب میں آ گیا کہ یہ میرے لیے کیا آزمائش آ گئی ہے۔ وضاق بہم ذرعا، اور دل تنگ ہوا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور ہم نے کہا اور انہوں نے کہا کہ نہ ڈر اور نہ غم کھا، انا منجوک واہلک، ہم تجھے بھی بچا لیں گے اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک، تیری عورت کے علاوہ، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر ایک آفت، ایک سزا، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ نافرمان۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے اس بستی میں ایک نشانی چھوڑ دی ہے واضح، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان میں نے ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے۔ وہ واضح نشانی کیا ہے؟ وہ واضح نشانی بحر مردار ہے، ڈیڈ سی۔ آپ دیکھیں نا جب یہ بحر مردار کی طرف آپ جائیں تو اس کے جو جنوبی حصہ ہے یہ پورا کا پورا وہ بستیاں ہیں جو ڈوب گئی ہیں اس کے اندر، عمورہ اور صدوم کی بستیاں جو عذاب کے شکار ہوئی ہیں اور سمندر کی تہہ میں پڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قیامت کے لیے میں نے ایک واضح اور کھلی نشانی ان کی چھوڑ دی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ ذرا ڈال۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اس نے کہا اے قوم اللہ کی بندگی کرو، وارجوا الیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی توقع رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو۔ فاخذتهم الرجفہ، تو پھر انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور پھر وہ اگلے دن اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ وعاد وثمود، اور عاد اور ثمود۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور ہم نے واضح کر دیا، حال کھول دیا ہے ان کا ان کے گھروں سے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے تھے۔ فصدهم عن السبیل، اور پھر روک دیا تھا انہیں راہ راست سے۔ وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ ہوشیار لوگ تھے۔ اپنی ساری ہوشیاری کے باوجود شیطان کے نرغے میں آ گئے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا زیرک سمجھتا ہے، ہوشیار سمجھتا ہے، اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں خوب اچھی طرح باخبر سمجھتا ہے،
لیکن شیطان اسے ایسا ٹریپ کر دیتا ہے کہ خود اپنے نقصان کا فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے۔ وقارون وفرعون وحامان اور قارون اور فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس آئے موسیٰ واضح نشانیاں لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ پس انہوں نے گھمنڈ کیا زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ لیکن وہ ہم سے جیت نہ سکے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ یعنی ہر قوم نے اللہ سے دوڑ لگائی، اللہ کے ساتھ ایک چیلنج کیا، مقابلہ کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی مجھ سے دوڑ جیت نہیں سکا، مجھ سے مقابلہ جیتی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں دھماکے نے اور چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور کچھ ایسے ہیں جو زمین جن کو نگل گئی، زمین کے اندر دھنس گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اور لوگوں کو اپنا حمایتی بنایا ہے، كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ان کی مثال مکڑی کے گھر کی ہے، مکڑی کے جالے کی ہے۔ اتخذت بیتا جو کہ اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور سب سے کمزور گھروں میں گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے، یعنی وہ کسی دھاگوں کی بنیاد پر قائم ہے اور ذرا سی ہوا اسے لے اڑتی ہے۔ لو كانوا يعلمون تو کاش ہی جانتے، ان اللہ یعلم ما يدعون بے شک اللہ جانتا ہے جس کو یہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، من شیء کوئی بھی چیز، وهو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ سب کو جانتا ہے جن پہ پکارتے ہیں۔ وتلک الامثال نضربها للناس اور یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے، وما يعقلها الا العالمون لیکن اس سے سمجھ وہی حاصل کرتے ہیں جو علم رکھنے والے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پڑھیے جو وحی آپ نے یعنی تلاوت کیجئے وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے کتاب سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بچانے والی ہے، روکنے والی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کی یاد بہت بڑی ہے۔ یعنی یہ نماز جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، ایک دفاعی شیلڈ ہے، ایک مورچہ ہے۔ اور اس ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شیطان ہے نا یہ حملہ کرتا ہے تو اس کے حملے سے بچاؤ کے لیے کسی مضبوط قلعے کی ضرورت ہے، اور وہ مضبوط قلعہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کی بہترین شکل یہ نماز ہے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ برائی اور بے حیائی سے بچنے کی ایک شیلڈ ہے۔ آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کے ذکر میں بڑی قوت ہے، اللہ کے ذکر کو ہلکا نہ سمجھو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَصْنَعُونَ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مگر اچھے انداز سے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان لوگوں کے جو بے انصاف ہیں ان میں، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا اور کہو اور یوں کہو کہ ہم ایمان لائے جو کچھ نازل کیا ہماری طرف یعنی قرآن، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو کچھ اترا ان کی طرف یعنی تورات اور انجیل، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ واحد ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کی طرف فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ تو جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ
اور ان میں سے وہ لوگ جو مکے والے ہیں جو اس پر ایمان لائے، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور اس پر ان باتوں سے منکر وہی ہیں جو کہ نافرمان ہیں، کافر ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور اس سے پہلے تو آپ ان کے سامنے کتاب پڑھنے والے نہ تھے، ولا تخطه بيمينك، اور نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھنے والے تھے، اذا لارتاب المبطلون، ورنہ یہ شک میں پڑھنے والے شک میں پڑ جاتے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دی جا رہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان 40 سال تک رہے، تو 40 سال میں ان کا تجربہ تو آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو نہ کوئی ایسی بات بتائی اور نہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اب اچانک آپ اتنی عظیم الشان حکمت کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں، تو یہ نہ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں نہ آپ کے علم میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک علیم و خبیر ذات یہ بتا رہی۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو یہ شک میں پڑ جاتے کہ آپ کہیں اور سے پڑھ کر لے آئے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف صاف، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو ہم نے علم دیا ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات میں جھگڑا وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کہتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا اس کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، تو کہہ دیجئے کہ نشانیاں اور معجزے تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں واضح۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ، تو اس میں تو رحمت ہے، وذکر، اور اس میں نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جھوٹ پر، وکفروا باللہ، اور انہوں نے انکار کیا اللہ پر، اولئک هم الخاسرون، تو وہی گھاٹا پانے والوں میں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، حالانکہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، وہ عذاب جب آ جائے گا، وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، تو وہ آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، ان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم تو گھیر رہی ہے ان منکروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جب عذاب گھیر لگا ان کو ان کے اوپر سے، چھا جائے گا وہ عذاب ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے نکل آئے گا، ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا چکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، تو تمہیں چاہیے کہ میری بندگی کرو۔ مکہ کی زندگی اگر تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے اور مکہ میں اگر تمہیں ستایا جا رہا ہے تو میری زمین وسیع ہے۔ صحابہ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو نکل سکتے ہیں مکہ سے تو وہ ہجرت کرنے کے لیے نکل جائیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک گروہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم ہر ایک نفس کا موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کے لیے جنت میں بالا خانے بنائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نعم اجر العاملین، اور بہت ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ بالا خانے یعنی ایسا کانسیپٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی بڑی بڑی، تو اس میں کئی کئی منزلوں پر رہائش ہوگی، اور اس کے ساتھ ملحقہ باغات ہوں گے اور نہریں جاری ہوں گی۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا۔ وَهُوَ السَّمِیعُ العلیم، اور وہ
سننے والا اور جاننے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے تسخیر کیا ہے، کام میں لگایا ہوا ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں پھرتے ہیں یہ مارے مارے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر خبردار ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے مر جانے کے بعد زمین کو زندگی بخشی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہو اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں اتنا تو معلوم ہے، بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن تم عقل نہیں رکھتے، تم میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہی اصل میں باقی رہنے والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ ان کو سمجھ آتی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب ان کو یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص دین اس کے لیے کرتے ہوئے، فلما نجاہم الی البر، لیکن زمین پر جب یہ واپس آ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، یعنی انہیں سمندر کے بیچوں بیچ اپنے کوئی بت یاد نہیں آتے، انہیں پتہ ہے وہ ادھر آ کر ہماری مدد نہیں کر سکتے، ادھر انہیں صرف اللہ یاد آتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ انکار کریں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، ولیتمتعوا، تو مزے لوٹتے رہیں، فسوف یعلمون، ان قریب ہی جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے حرم کو، اپنے اس گھر کو محترم بنایا، امن کی جگہ بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ انسانوں کو اچک لیا جاتا ہے، پورا کا پورا انسان غائب ہو جاتا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اس کے بعد بھی یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، او کذب بالحق، یا جھٹلایا حق کو، لما جاءہ، جب وہ اس کے پاس آیا، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو کیا دوزخ بسنے کی جگہ نہیں ہے منکرین کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ان کے راستے ہم خود بناتے ہیں۔ ان لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے جن کو مار پڑ رہی ہے کہ بہت تھوڑا عرصہ ہے، صبر کر لو، تمہارا راستہ ہم خود بنائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نیکوکار ہیں وہ ضائع نہیں جاتے، اللہ ان نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ روم۔ سورہ روم جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں ایک ایسی دو پیشن گوئیاں ہیں جو قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شروع سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے دور سے عرب کی دو پڑوسی ریاستیں، ایک روم اور ایک ایران، یہ اس دور کی دو سپر پاورز تھی۔ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اور روم کا بادشاہ تھا قیصر مارلیس، اور ان کے درمیان مثالی تعلقات تھے، برادرانہ تعلقات تھے، فرینڈلی ریلیشنز جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ روم کے اندر کچھ انتشار پیدا ہوا اور وہاں کا ایک فوجی جرنیل، فوکاس تھا اس کا نام، اس نے بغاوت کر دی، اور جو قیصر تھا مارلیس، اس کو اور اس کے تمام خاندان کو قتل کر کے اقتدار پر فائز ہو گیا۔ یہ بات خسرو پرویز کو بہت بری لگی کہ میرے ایک دوست کو اس نے قتل کر دیا، تو اس نے اعلان جنگ کر دیا روم کے خلاف، اور اس طرح روم اور ایران کی لڑائی شروع ہوئی۔ اچھا، روم میں چونکہ ایک انتشار پیدا ہو گیا تھا اور ان کے اندر ایک بے چینی تھی، تو وہ شکستوں پہ شکست کھانا شروع ہو گئے۔
یہاں تک کہ یہ ایران نے ان کا بہت بڑا رقبہ قبضہ کر لیا، یہ پورا مصر تک ایران کی جو ہے فوجیں گھس گئیں، اور دوسری طرف یہ جو ترکی تک اور استنبول قسطنطنیہ کے سرحدوں تک ایرانی فوج پہنچ گئی۔ اس دوران پھر ایک بغاوت ہوئی، اور جو وہاں کا ایک اور جرنیل تھا ہیرقل، اس نے فوکاس کو قتل کر دیا اور قیصر روم بن گیا، اور پھر اس نے ایران کے بادشاہ کو خط بھیجا کہ چلو تم جو بات کرنا چاہ رہے تھے، جو غاصب حکمران تھا اس سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا اپنے دوست کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے، تو اسے میں نے قتل کر دیا، اب لڑائی ختم کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اب تو میں، وہ فتح کے نشے میں چور تھا، اس نے کہا اب میں پورے کے پورے روم کو ختم کروں گا۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا، اور اس ساری جنگ میں مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور مشرکین کی ہمدردیاں وہ ایران کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ وہ آتش پرست تھے، بت پرست تھے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اب ایران چڑھائی کر رہا ہے اور فوجیں دوڑا رہا ہے اور فتح حاصل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم، رومی شکست کھا گئے، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن ان قریب وہ اس شکست کے بعد غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند برسوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اللہ ہی کے لیے ہے سارا معاملہ، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن اہل ایمان بھی خوشی منائیں گے۔ تو دو خوشخبریاں دی اللہ نے کہ رومی بھی غالب ہوں گے اور اہل ایمان بھی خوشیاں منائیں گے۔ اب مشرکین کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، سامنے منظر تو ایران کا تھا، وہ جیت رہا تھا، رومی تو بھاگ رہے تھے، وہ تو یروشلم میں جو ہے وہ گھس گیا تھا، یعنی خسرو پرویز، اور ان کی صلیب اٹھا کر لے گیا تھا۔ تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دی کہ یہ تمہارا اگر سچا خدا ہوتا تو وہ ایسی بات کرتا۔ تو ایک مشرک تھا امیہ بن خلف، یہ حضرت بلال کا آقا بھی تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس طرح کسی بحث میں الجھایا، تو حضرت ابوبکر نے اسے شرط لگائی کہ 3 سال کے اندر اندر اگر رومی غالب آ گئے تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے، اور اگر ایران غالب آ گیا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ ابھی شرط حرام نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ اطلاع پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ دیکھو قرآن میں بضع سنین کا لفظ ہے، فی بضع سنین، تو بضع سنین کا لفظ عربی زبان میں 10 سے کم سالوں پر استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 10 سال کی شرط لگاؤ، 3 سال کی شرط نہ لگاؤ بلکہ 10 سال کی شرط لگاؤ، اور اونٹوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 100 کر دو۔ تو نئے شرائط پر پھر وہ شرط جو ہے وہ دوبارہ مقرر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو غزوہ بدر کے سال، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دی، دوسری طرف جو ہیرقل تھا اس نے جب بہت منت ترلے کر لیا لیکن وہ نہیں مانا خسرو پرویز، تو پھر اس نے کلیسا کے سارے پادریوں کو بلایا اور ان سے چندہ جمع کیا اور فوج منظم کر کے، تو بالکل پشت سے آ کر جو ایران کا دارالحکومت ہے مدائن، یعنی اس کو جو بھی اس کا نام ہے سو میرے ذہن میں نہیں آیا، نہیں اس پر پیچھے سے حملہ کر کے ان کے دارالحکومت پر حملہ کر دیا اور ان کو بھگا دیا، اور پھر مسلسل آگے بڑھتا ہوا اپنی سارے علاقے ان سے واپس لے لیا۔ تو امیہ بن خلف تو مر چکا تھا، اور دوسری طرف شرط کی حرمت کی بھی، جوئے وغیرہ کی حرمت کے بھی احکامات آ چکے تھے قرآن میں۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ 100 اونٹ اسے لے لو اس کی اولاد سے اور صدقہ کر دو، یعنی کفر کا مال کافر کے پاس رہنا نہیں چاہیے، اس کی تقویت کا باعث نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے پاس بھی نہ رکھو، اسے صدقہ کرو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی 10 سال کے اندر اندر سچی کر دی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہی ہے زبردست اور رحم والا۔
وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو کچھ بھی جانتے ہیں دنیا کی ظاہر زندگی سے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت کے حوالے سے یہ غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی جانوں پر غور نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے آسمانوں میں، زمین میں، جو کچھ ان کے درمیان ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وَأَجَلٍ مسمى، اور ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن اکثر انسان اپنے رب سے ملاقات میں کو نہیں مانتے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سیر و تفریح نہیں کرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ قوت میں ان سے بڑھ کر تھے، وآثاروا الارض، اور دنیا کی چلت پھرت میں ان سے آگے تھے، وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے اس دنیا کو بسایا ان سے زیادہ اچھا بسایا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، فما كان اللہ لیظلمهم، لیکن اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولكن كانوا انفسهم یظلمون، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا ان كذبوا بآیات اللہ، لیکن پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برا چلن اختیار کیا کیا تھا، اور جب انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، تو اللہ ہی پہلی بار ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعید، پھر دہراتا ہے اسے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تخلیق کا یہ عمل مسلسل عمل ہے، اللہ مسلسل تخلیق کیے جا رہا ہے، بنائی جا رہا ہے چیزیں، اور تمہارے لیے تمہیں اس میں کوئی کمی نہیں جانے دیتا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو مایوس ہو جائیں گے یہ مجرم۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کی شریک ان کے لیے سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ وہ ان کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جب وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی یہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغوں کے اندر ہوں گے اور خوب عیش اور آرام کر رہے ہوں گے۔ یحبرون کا یعنی مطلب اور کانسیپٹ یہ ہے انجوائے کرنا، جسے کہتے ہیں نا، تو ان کے انجوائے کرنے کے، ان کے مزے کے، ان کی سرور کے سارے لوازمات وہاں پر موجود ہوں گے، وہ وہاں پر ایک انجوائبل لائف ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، لقاء الآخر، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ پکڑے جائیں گے عذاب میں۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، بس اللہ ہی کی حمد ہے، تسبیح ہے، جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں آسمان اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور اسی کے لیے تسبیح ہے عصر کے وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم دوپہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہ زندگی بخشتا ہے زمین کو موت کے بعد، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تمہیں نکالا جائے گا۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اسی کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور اب تم انسان ہو جو پھیل رہے ہو زمین میں۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہاری اپنے اندر سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان پیار اور مہربانی رکھتی ہے۔ مودت، ویسے تو محبت لفظ بھی عربی زبان کا ہے، لیکن مودت تو مودت میں ذرا مستقل استقلال اور پائیداری ہے، ایک اٹریکشن ہے، ایک کشش ہے۔
ایک جنسی میلان بھی اس میں سمجھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان ایک اٹریکشن اور ایک پیار رکھ دیا اور رحمت بھی رکھ دی ہے۔ اچھا یہ مبدت ہے، یہ اگر کم ہو جائے لیکن رحمت باقی رہتی ہے، اور آخری عمر میں اب جنسی میلان تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ رحمت باقی رہتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم، اور اس کی نشانی ہے تمہارا آپس میں زبانوں کا مختلف ہونا، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی ترکی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اور اس میں نشانیاں ہیں للعالمین، سمجھنے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں تمہارا سونا رات کو، وبالنہار، اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن میں تمہارا یعنی تلاش کرنا فضل، دن میں بھی سونے کا ایک وقت ہے، قیلولہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، تو اس میں آیاتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یوریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس میں نشانی ہے، اور اس کی نشانیاں ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی میں ایک ڈر اور ایک امید۔ ڈر کس بات کا کہ ہم پر آ کر تباہ نہ کر لے، اور امید کس بات کی کہ بارش ہونے والی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے ذریعے زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس کی نشانی ہے کہ اس نے قائم رکھا ہوا ہے آسمان اور زمین کو اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی پکار، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم نکل کر اس کی طرف آ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اس کے سامنے عاجز کھڑا ہے، تابع فرمان۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی پہلی بار بناتا ہے پھر دہراتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام اس کے لیے آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی شان بہت بلند ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم، وہ بیان کرتا ہے مثال تمہاری اپنی جانوں میں سے۔ هل لكم مما ملكت ايمانكم، کیا تمہارے کوئی ایسے غلام ہیں، من شركاء فيما رزقناكم، جن کو تم شریک کر دو اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دی ہے، فانتم فيه سواء، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ یعنی کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جس کے 8-10 غلام ہوں، اور تمہارے پاس جتنی زمین ہے ان میں سب میں برابر بانٹ دو، یہ جتنا پیسہ ہے سب میں برابر بانٹ دو، ایسا تم نہیں کرتے۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یا تم ان سے اتنا ڈرتے ہو جتنا اپنے آپ سے ڈرتے ہو، یعنی اپنے غلام سے کوئی ڈرتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات لعلکم یعقلون، تو اس طرح ہم اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ عقل رکھیں۔ یعنی جن کو تم میرا شریک بنا رہے ہو، ان کو میرے ہمسر بنا رہے ہو، ان کے اختیارات میرے اختیارات کے برابر قرار دے رہے ہو، اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں ان کے حکم کا پابند ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے جو غلام ہیں تمہارے برابر نہیں ہو سکتے، نہ مال میں نہ اختیارات میں، میری بندے تم میرے مقابلے میں کیسے لے کے آ رہے ہو؟ اتنی عقل تم میں نہیں ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ کی اتباع کی، بغیر علم، بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے؟ وما لهم من ناصرین، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پس اپنے جو چہرہ ہے اس کو سیدھا کیجئے اس یکسو دین کے لیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے تمام انسانوں کو بنایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک سیدھے سادے ازلی قانون کے مطابق بنایا ہوا ہے، وہ انسان کی فطرت ہے، اور اس فطرت میں شرک نہیں ہے، اس فطرت میں اللہ تعالیٰ کے قوانین سے بغاوت نہیں ہے۔ لہذا انسان کو جب دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اس کے اندر سے ایک داعیہ اٹھتا ہے کہ یہ بات سچی ہے،
یہ بات ٹھیک ہے، اور جب انسان دین کے خلاف چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایک داعیہ اٹھتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں۔ کسی کے اندر یہ قوت زیادہ تیز ہوتی ہے اور کوئی اپنی مسلسل بغاوتوں کے نتیجے میں سے کمزور کر دیتا ہے، لیکن یہ ختم کسی سے نہیں ہوتی، یہ فطرت انسان کے اندر موجود رہتی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ، سب رجوع کرو اسی کی طرف، واتقوہ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں نہ بنو، من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤ جنہوں نے دین کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا، وکانوا شیعا، الگ الگ ٹولیاں بن گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک ٹولی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر راضی ہے۔ کسی نے رسول کو پکڑ لیا تو کہتا ہے بس یہی مان لے کافی ہے، کسی نے جو اللہ تعالیٰ کی کسی خاص صفت کو پکڑ لیا تو بس کہتا ہے یہی میرے لیے ہے، کسی نے کسی ولی کو پکڑ لیا تو کہتا ہے بس یہی مجھے پار لگا دے گا، اور اس کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کر کے، ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، اور پھر جب ان کو اس کی طرف سے رحمت پہنچتی ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو پھر ان میں سے ایک گروہ اپنے رب سے کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، اور پھر کیا کرتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، فتمتعوا، تو پس تم مزے لوٹو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے، فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، تاکہ یہ اس کے حق میں بولیں جس کے بارے میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم انسانوں کو رحمت چھکاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تو اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، تو جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اس کا، وابن السبیل، اور مسافر کو اس کا۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اب یہ مکی دور ہے، لیکن یہاں یہ پہلا حکم آ گیا سود کی ناپسندیدگی کا، تو فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور تم جو سود کا کاروبار کرتے ہو کہ جس کے ذریعے تمہارے خیال میں یہ مال بڑھتا ہے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا، تم سود کو اضافہ سمجھ رہے ہو لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی اللہ کے ہاں بڑھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بتا دیا کہ سود کو تم اضافہ اور نفع سمجھتے ہو، یہ نفع نہیں ہے، اور زکوٰۃ کو یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کو تم گھاٹا سمجھتے ہو، تو یہ گھاٹا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے۔ ہاں یہ بالکل مکی دور کی آیت ہے، اور مکہ میں ہی اس کی ناپسندیدگی بتا دی گئی۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تمہارے وہ شریک سارے ان میں سے کوئی ایسا ہے جس میں کوئی ایک چیز بھی کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے، بلند ہے، بالا تر ہے اس شرک سے جو تم یہ لوگ کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اچھا اب آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں بار بار شرک کی وہ آ رہی ہے، تردید آ رہی ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، تو کیا شرک کرتے ہوئے ہم اللہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تمہارے شرک کا مجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے، تم ساری دنیا کو میرے مقابلے میں معبود بنا لو، میری ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا،
اس لیے کہ میں تو اصل حکمران ہوں۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان بتایا جا رہا ہے۔ وہ نقصان کیا ہے؟ فرمایا کہ تم جو شرک کرتے ہو نا، اس کا نقصان کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری پر فساد پھیل جاتا ہے۔ جب ایک اللہ کے علاوہ بہت سارے الہوں کو تم پوجتے ہو تو وہ الہ اپنی اپنی ٹولیاں لے کر الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر ایک ٹولی کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور وہ آپس میں پھر لڑنے لگ جاتے ہیں، بھیڑنے لگ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ بعض کو بعض کے اعمال کا جو مزہ ہے وہ چکھایا جائے، اور تاکہ وہ پھر آئے ہماری طرف۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کہہ دیجئے کہ سیر کرو زمین میں، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، اور دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ، اور ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے ویسے ہم کوئی دوستوں کا ایسا گروپ بنے جو یہ ہے نا، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان تمام مقامات کا دورہ کرے جن کا ذکر قرآن نے کیا اور جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تھوڑا سا خرچے والا کام، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے اپنی آنکھوں سے، عاد کی بستیوں کو، ثمود کی بستیوں کو، مصر میں جو طور سینا ہے، اور اسی طرح اردن کے اندر بہت ساری سائٹس ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے 1950 کے آخر میں 60 کی دہائی میں ایک سفر نامہ ارض قرآن جو ہے وہ لکھا۔ ان کے بعد ان کے جو تھے ان کے سیکٹری تھے مولانا مسعود عالم ندوی غالباً، انہوں نے وہ لکھا، یا ابو العاصم الحدان نے۔ تو مولانا مودودی نے یہ دورہ کیا تھا، اور اس کے تفہیم القرآن لکھ رہے تھے وہ، تو ان تمام مقامات کا انہوں نے وزٹ کیا تھا۔ سارے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ گھومنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ فاقم وجہ کے، اگر نجم صاحب تیار ہو جائے، میں آ گیا، آپ حکم کریں گے اینی ٹائم۔ دوسرا شہزاد صاحب کو کہتے ہیں، ملک اظہر صاحب کو کہتے ہیں، تو 4-5 تو ہو جائیں گے۔ فاقم وجہ کے للدین قیم، فرمایا فاقم وجہ کے للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له، تو اپنے دین کو، اپنے چہرے کو دین کے لیے خالص کر دو اس دن سے پہلے کہ جس کے بعد پھر لوٹایا جانا نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اور اس دن ان کو جدا جدا کر دیا جائے گا۔ من کفر علیہ کفر، اور جو کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم، اور جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، یمہدون، اپنے لیے اپنا راستہ صاف کرے گا اور اپنا مستقبل سنوارے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا نیک اور ایمان لائے، ان کو ان کے نیک اعمال کا فضل، اللہ کے فضل سے بدلہ دیا جائے۔ انہ لا يحب الکافرین، بے شک وہ کفار کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان یرسل الرياح، کہ وہ بھیجے ہوائیں، مبشرات، خوشخبری دے کر، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت، ولتجری الفلک بامرہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تم اس کا تلاش کرو فضل، ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجا تم سے پہلے رسولوں کو، الی قومہم، اپنی اپنے قوم کی طرف، فجاءہم بالبینات، تو وہ گئے واضح نشانیوں کے ساتھ، فانتقمنا من الذین اجرموا، اور پھر ہم نے بدلہ لیا گناہ گار لوگوں سے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور یہ ہم پر لازم ہے، حق ہے کہ ہم مدد کریں ایمان والوں کی۔ اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، فَتُثِيرُ سحابہ، اور پھر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء، اور پھر انہیں پھیلا دیتی ہیں آسمان پر، کیف یشاء، جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر ان کے قطع درتے یا ٹوٹے کر دیتا ہے، ان کے ٹکڑے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر پانی کے قطرے، بارش کے قطرے اس سے نکلتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور پھر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے بارش، اذا هم يستبشرون، اور وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، لیکن اس سے پہلے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو 3-4 مہینے بارش نہیں ہوئی نا، تو ہر انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو مایوسی کی کیفیت ہو گئی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ ناراض ہے، سخت ناراض ہے، تو بارش اب وہ اس نے روک لی نہیں بس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح بارشیں برسانے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں بارش برسانا شروع کر دیتا ہوں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب روک لیتا ہوں تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں، كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیسے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے موت کے بعد۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اسی طرح وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور جب ہم اگر ہم بھیجیں کوئی ہوا، فَرَآهُ مُصْفَرًّا، اور وہ اس کھیتی کو زرد کر دے، یعنی اب تو یہ کھیتی سرزرد ہو گئی ہے نا، فصلیں اگ گئی ہیں، اگر اللہ کوئی ٹھنڈی ہوا بھیج دے یا ڈوب والی ہوا بھیج دے اور جو جھلا کر رکھ دے اس ساری کھیتی کو، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو یہ پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ کسی بہرے کو آواز دے سکتے ہیں، اس کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ آپ سے دوسری طرف منہ کر کے جا رہا ہو۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں آپ کسی اندھے کو اس کے بھٹکنے پر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ تو سنا صرف اسی کو سکتے ہیں جو ایمان لائے ہماری آیات پر، وہی اور وہ مسلمان ہوں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مخلوقات میں انسان کا جو بچہ ہے سب سے زیادہ کمزور ہے، اسے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، یعنی کسی بھی باقی مخلوق ہیں، بلی کے بچے لے لیں، کتے کے بچے لے لیں، یا کسی اور مخلوق کے بچے لے لیں، 2-3-4 دن میں وہ سیلف سسٹیننگ ہو جاتے ہیں، چوزے تو شاید چند گھنٹوں میں سیلف سسٹیننگ ہو جاتے ہیں، انسان کا بچہ اس کو کئی سال لگتے ہیں کہ اگر اسے پیرنٹیج نہ ملے، اسے والدین کی کیئر نہ ملے تو مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے تمہیں قوت کی مرحلے میں داخل کیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر اس قوت کے بعد تمہیں دوبارہ کمزوری میں اور بڑھاپے میں داخل کر دیتا ہے۔ اب دوبارہ وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ انسان بغیر کسی کی کیئر کے زندہ نہیں رہ سکتا، حالانکہ اس کی عمر ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتا، باتھ روم بھی نہیں جا سکتا، اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اور کوئی کیئر کرنے والا نہ ہو، خیال رکھنے والا نہ ہو تو مر جائے۔ یخلق ما یشاء، تو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی تو یہ مجرم قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں رہے، یعنی اس سزا کو دیکھ کر کہیں گے کہ قسمیں 1 گھنٹہ بھی ہم دنیا میں نہیں رہے، یہ تو بہت بڑی آفت ہے۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، لیکن یہ اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، لیکن وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ تم تو اللہ کی کتاب میں قیامت تک رہے، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، اور یہ وہ اٹھائے جانے والا دن ہے، وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم ایمان نہیں رکھتے تھے، تم جانتے نہیں تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن ان لوگوں کو جو گناہگار ہیں ان کی معذرت، ان کی معافی فائدہ نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہیں ان کو توبہ کرنے کو کہا جائے گا، نہیں انہیں معافی مانگنے کو کہا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں مثالیں واضح کر کے بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، لیکن کے بعد جو آیت آتی ہے، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ضرور کہتے ہیں یہ کفار، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ایمان نہیں لاتے اور جو سمجھ نہیں رکھتے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور یہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آپ کو ہلکا نہ پائیں، آپ کو پوری استقامت اور پامردی سے ان کے مقابلے میں صبر کرنا۔ آگے آتا ہے سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اسی دور کی صورت ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدن و رحمہ، ہدایت ہے، رحمت ہے، للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ محسنین کون ہیں، نیکوکار کون ہیں؟ تین صفات بیان کی، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ زکوٰۃ اس وقت فرض نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ جو اصطلاحی زکوٰۃ ہے یہ تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے، لیکن زکوٰۃ کے کانسیپٹ موجود تھا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی اس کا نصاب مقرر نہیں تھا، لیکن یہ ترغیب شروع سے موجود ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو تین باتیں، یعنی نماز پڑھنا، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور آخرت پر یقین۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور ان انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکے۔ مشرکین مکہ نے بڑی چالیں چلی، قرآن کا زور توڑنے کے لیے انہوں نے بڑی چالیں چلی، مار دھاڑ بھی کی، طنز و استہزاء بھی کیا، لیکن جب ان کی بات نہ بنی تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کریں، تو پھر انہوں نے اپنا ایک نمائندہ نضر بن حارث اسے بھیجا، اور وہ گیا روم اور ایران اور گھوم پھر کر آیا اور لونڈیاں خرید لایا۔ وہ بہترین رقاصائیں تھیں، بہترین مغنیاں تھیں، یعنی ان کی آواز بڑی اچھی تھی، اور وہ قصے سناتی تھیں لہک لہک کر اور ترنم سے، روم اور فارس کے اور اسفندیار کے اور یہ کیا کہتے ہیں الف لیلہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی محفلیں سجاؤ جس میں یہ چیزیں لوگوں کو دکھاؤ، یہ رقص و یہ سرود اور تاکہ یہ لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں اور اس طرف آ جائیں۔ آج کیا ہوتا ہے، آج بھی کچھ، آج آپ یعنی اعلان کر دینا کہ فلاں کنسرٹ ہوگا، فلاں فنکارہ آئے گی، فلاں مغنیہ آئے گی، تو آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے نا، 5,000 روپے کا ٹکٹ، تو وہ ٹکٹ بھی ختم ہو جائیں گے اور لوگ مار دھاڑ بھی کریں گے، بلیک بھی ہوگی، اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ جائیں گے، اور آپ کہیں قرآن کی محفل ہے تو یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ خوش نصیب ہے۔ تو اس دور میں بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے مقابلے میں یہ کلام دل فریب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور انہوں نے مزایا اس کا یعنی مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو یہ پیٹھ پھیر کر تکبر سے موڑتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں خوشخبری دے دو ایک بہت بڑے دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بھری جنتیں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے حکمت والوں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو بغیر کسی ستونوں کے، تم انہیں دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ یہ لڑک نہ جائے تمہارے، یعنی زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے اس نے پہاڑ گاڑے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیا اس نے تمام طرح کے جانداروں کو اس زمین پر، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس سے ہر طرح کے عمدہ نباتات وہ بنائے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے،
فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو دکھاؤ ان لوگوں کی کوئی تخلیق جن کو تم اللہ کے مقابلے میں بلاتے ہو. بل الظالمون فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم جو ہیں کھلی گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا، میرے خیال میں یہی ختم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آگے پھر وہ قصہ شروع ہو جائے گا لقمان علیہ السلام کا، تو وہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.